الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ولدت فيه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله نقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. إن الله نقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا محبة له. ألا لا إيمان لمن لا محبة له. ألا لا إيمان لمن لا محبة له. وفي رواية: ألا لا إيمان لمن لا غيرة له. ألا لا إيمان لمن لا غيرة له. ألا لا إيمان لمن لا غيرة له. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والله أغير مني. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله. محترم حضرات گرامی، الحمدللہ علی احسانہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پھر ماہ ربیع الاول شریف نصیب فرمایا. ربیع الاول کے معنی پوری کائنات میں پہلی بہار. سبحان اللہ. پوری کائنات میں پہلی بہار، جس بہاروں سے ہے سب بہار. جن کو بہار نصیب نہیں تو ان کے آنکھوں میں ہے غبار.
اہل سنت کے دلوں میں ہے انوار. یہ حق بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، حقیقت یہی ہے. یہ مہینہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو بیان کرنے اور چرچا کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے پیارے اپنے رب کی نعمت کا چرچا تو کریں. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کریں. المراد بالنعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت سے مراد تمام نعمتوں کی سردار نبی محبوب ذات کردگار اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید النعم، تمام نعمتوں کی سردار ہیں. جو جو نعمتیں ملی ہیں اسی کے صدقے میں ہمیں ملی ہیں. سچ یہی ہے. ہمارے اعضاء ہماری نعمت ہیں. آنکھیں نعمت ہیں، اس کا شان اندھے سے پوچھیں. ہاتھ نعمت ہے، ان کا شان معذور ہے جو ہاتھوں سے اس سے پوچھیں. پاؤں نعمت ہے، اس کا شان جو نگڑا ہے اس سے پوچھیں. کان نعمت ہے، اس کا شان بہرے سے پوچھیں. یہ تمام اعضاء ہمارے لیے نعمت ہیں. تو اگر میرے محبوب نہ ہوتے، نہ ہمارے اعضاء ہوتے، نہ وہ ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کوئی ہوتا، تو معلوم ہوا اس نعمت کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی. اس نعمت اعلیٰ کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی. تو پیارے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ سب سے بڑی نعمت ہے. نعمت عظمیٰ سب سے عظیم نعمت ہے. نعمت اعلیٰ سب سے بلند و بالا نعمت. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی حضرت نے ہم فرمایا. تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اعلیٰ بھی ہیں، نعمت عظمیٰ بھی ہیں، نعمت کبریٰ بھی ہیں، نعمت غیر مرکب بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجسم نعمت بنا کر بھیجا. تو اس لیے اللہ نے حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر. یعنی تو ہی نعمت ہے، تو ہی اپنا چرچا خود کر. یار تو ہی تو نعمت ہے، تو اپنا چرچا خود کر. اور پتہ لگے کہ جب تو اپنا چرچا اپنی زبان پاک سے کرے گا تو تیرے عاشق تیری سنت ادا کر کے تیرا چرچا کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی. پیارے اپنی زبان پاک سے چرچا کر. اور زبان بھی وہ زبان جو ہر عیب سے پاک ہے. زبان بھی وہ زبان جو ہر نقص سے پاک ہے. زبان بھی وہ زبان جس زبان پر خدا بولتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی خواہش سے، بشری تقاضے سے نہیں بولتا. جب بولتا ہے تو وحی خدا بن جاتا ہے. اللہ اس کی زبان پر بولتا ہے. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بڑی کمال کی تفسیر کی ہے. باقی تفاسیر سب میری نظر میں ہے. وہ ایک طرف، علامہ ابن عربی کی تفسیر ایک طرف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ محبوب اپنی خواہش سے کیوں نہیں بولتا. ہر شخص اپنی خواہش سے بولتا. ہم بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں، سب بولتے ہیں، اپنی خواہش سے بولتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس لیے وہ نہیں بولتے ہیں کیف ينطق عن الهوى فمن له علة الهوى. وہ اپنی خواہش سے کیسے بولے؟ اللہ نے آپ کے اندر بولنے کی خواہش پیدا ہی نہیں کی.
کان نطقہ نطق الحق وفعلہ فعل الحق وقلبہ میدان تجلی الحق. فرماتے ہیں کہ جس کا بولنا خدا کا بولنا ہے، جس کا فعل خدا کا فعل ہے، جس کا قول خدا کا قول ہے، اور جس کا قلب دل اللہ تعالیٰ کے تجلیات کی جلوہ گاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کل سے بڑھ بڑھ کر تفسیر ہے. وہ امام العارفین ہے، وہ امام المتصوفین ہے، اور میرے غوث پاک کے صلب انور میں تربیت یافتہ ہے. اب اس بات کو سمجھے میں کیا کہہ لیا ہوں کہ وہ میرے غوث پاک کے صلب انور، ان کی پشت انور میں رہ کر تربیت یافتہ ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ اپنے والد گرامی کے صلب سے پیدا ہوئے، تو یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے خدا کے گھر میں سچ کہا، اس لیے یہ میں نے نہیں کہا. میرے نزدیک وہ امام العارفین بھی ہے، امام المتصوفین بھی ہے، سید السادات بھی ہے، حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ اس واقعے کو لکھ چکے ہیں کہ حضور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کو اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی. اس زمانے بھی سنی عقیدہ بزرگوں کے پاس اولاد لینے کے لیے دعائیں کرانے کے لیے جاتے تھے. اس لیے ہم سنی جاتے ہیں اولیاء کے پاس. ان کے والد گرامی نے سبق شروع فرمایا. ایک ولی کے پاس گئے، حضور میری اولاد نہیں ہے، دعا کے ہاتھ کھڑے کرے اللہ مجھے اولاد دے. وہ صاحب مراقبہ لوگ تھے، انہوں نے سر جھکایا، مراقبہ کیا، فوراً بتایا کہ بزرگوں تمہاری اولاد لوح محفوظ میں لکھی نہیں ہے، صبر کرو چلے جاؤ. حضرت نے سفر نہیں چھوڑا، دوسرے ولی کے پاس گئے، انہوں نے مراقبہ کیا، یہی فرمایا صبر کرو چلے جاؤ، لوح محفوظ میں تیری اولاد نہیں. تیسرے میں چوتھے میں صبر نہیں چھوڑا. ہر ولی سے یہی جواب سنتے رہے. حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخر وہ بغداد شریف پہنچے. میرے غوث العظم کا زمانہ تھا، ایران پیر دستگیر کا زمانہ تھا، وہ شہباز لامکانی کا زمانہ تھا، اس قندیل رحمانی کا زمانہ تھا، اس محبوب سبحانی کا زمانہ تھا. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. وہ حضرت کی خدمت میں پہنچے، حضور میرے ہاں اولاد نہیں ہے، دعا کے ہاتھ کھڑے فرمائیں اللہ مجھے اولاد دے. آپ نے بھی فوراً مراقبہ فرمایا. حضرت فرماتے آئینی فی اللوح المحفوظ، فرمایا میں مراقبہ نہ بھی کروں، ہر وقت میری آنکھیں لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکرم صاحب سبحان اللہ. عینی فی اللوح المحفوظ، ہر وقت میری نگاہ لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے. جو کچھ ادھر کہتا ہوں ادھر سے دیکھ کے کہتا ہوں. حضرت نے اس وقت مراقبہ فرما دیا. چلو اس طرح بھی معلوم کر لیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ان کو کہ آپ کے لیے لوح محفوظ میں اولاد نہیں ہے، لہذا آپ صبر کریں، واپس تشریف لے جائیں. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ ابن العربی کے والد گرامی کیا کہتے ہیں؟ حضور وہ فقط ولی تھے جن سے میں سنتا آیا ہوں کہ لوح محفوظ میں اولاد نہیں ہے. یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے نہیں، میں لے کے جاؤں. سبحان اللہ سبحان یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے. وہ ولی تھے تو غوث الاغواث ہے، تو غوث اعظم ہے، ادھر ہے نہیں، تو جان وہ جانے، میں لے کے جاؤں. اب عقیدہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے، عقیدہ پختہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے، عقیدہ پکا ہو ایسا ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہو ایسا ہونا چاہیے. جب ایسا عقیدہ ہوتا ہے کام بن جاتا ہے. سبحان. حضور نے فرمایا بھئی میں نے تمہیں کہا چلے جا. حضور میں تو نہیں جاتا، میں تو غوث اعظم کے دروازے پر بیٹھا ہوں، اولاد لے جاؤ.
سبحان اللہ. وہ لکھے نہ لکھے تو جان وہ جان، بس مجھے معلوم نہیں، میں تو لے کے جاؤں. حضرت لکھ رہے ہیں کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یہ جانے والا نہیں ہے، یہ پکا ہے، یہ جانے والا نہیں ہے، یہ پکا ہے، یہ لے کے جائے گا. اب ادھر اولاد نہیں، ادھر نہیں لکھی. اب یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے وہ لکھے یا نہ لکھے یہ دے دیتے ہیں. آگے جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے وہ لکھے یا نہ لکھے یہ دے کے رہتے ہیں، کیونکہ سخی جو ہوئے سخی جو ہوئے، اس لیے جو بھی منگتا ہے اس کو خالی نہیں لوٹا، جو بھی منگتا آئے اس کو خالی نہیں لوٹاتے. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا. جب گداگر بنتے ہیں خیرات لیتے ہیں. اب نے فرمایا اچھا ادھر نہیں ہے ہم دیتے، ادھر نہیں ہے ہم دیتے. کیسے دیتے؟ اٹھ جاؤ اور میرے پشت کے پیچھے آ جاؤ. اب وہ طریقہ دینے کا دیکھو، پیچھے آؤ. تو اللہ عربی کے والد گرامی حضرت کے پیچھے چلے، فرمایا ایسا کرو اپنی پشت کو میری پشت سے ملا دو، ایک کامل کا روح ہے میں تمہیں منتقل کر دوں. ایک کامل کا روح میری پشت میں ہے، میں تمہیں منتقل کرتا ہوں. وہ منتقل کیا یہی علامہ ابن العربی تھے. بالکل یہی علامہ ابن العربی. میں نے صحیح کہا نا کہ غوث اعظم کی پشت میں تربیت لینے والے ہیں. میں نے ثابت کر دیا. تو علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان نطقہ نطق الحق، کہ میرے محبوب کا بولنا خدا کا بولنا. لہذا پیارے تو اپنا چرچا خود کر کہ تیری زبان پاک پر میں بولتا ہوں. اس نے کہا تیرا بولنا وحی خدا ہے، یعنی میرا بولنا ہے. میرے محبوب نے کیا فرما دیا کہ وہ میری زبان پر اگر بولتا ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ میرے غلاموں کی زبان پر بھی بولتا ہے. وہ کن کن کی زبان پر بولتا ہے؟ ایک کا صراحتاً ذکر ہے حدیثوں میں، اور ایک حدیث ایسی حدیث قدسی ایسی آئی ہے کہ وہ کل اولیاء اللہ اس میں شامل ہیں. جو علی سبیل تخصیص ہے وہ یہ ہے، سرکار فرماتے لوگو ان اللہ یملک علی لسان عمر، میرا اللہ امیر عمر کی زبان پر بولتا رہتا. امیر عمر جو بولتا ہے وہ خدا اس کی زبان پر بولتا. ایک زبان تو یہ ہوئی، اور دوسرا وبی ینطقو، کہ ہر ولی کامل میری زبان سے بولتا ہے. جب سرکار کے غلاموں کی زبانوں کا یہ عالم ہے تو محبوب خدا کی زبان پاک کا کیا ہے؟ چرچا کر پیارے اپنی زبان پاک سے اپنا آپ کا خود چرچا کر، اپنے آپ کا خود چرچا کر. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اب میں چرچا کر رہا ہوں ولدت فی، کہ لوگوں میری ولادت پاک حق ہے اور پیر کے دن ہے. سرکار نے چرچا فرمایا، اپنا میلاد کو بیان فرمایا کہ ولدت فی، کہ پیر والے دن میری ولادت پاک ہوئی ہے، لہذا یہ خوشی کا دن ہے. یہ 12 ربیع الاول شریف پیر کا دن، خوشی کا دن. اتفاق اس دور میں اس سال میں بھی پیر کا دن آ رہا ہے.
بالکل ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا یہ حسن اتفاق ہے۔ 13-14 سال کے بعد اب آتے ہیں۔ دیکھیں حسن اتفاق ہے، تو لہذا اب بعض لوگوں کو بھولوانے کے لیے کوئی کہتے 3 ربیع الاول تھا، کوئی کہتے 9 ربیع الاول تھا، یہ لوگوں کو بھلوا رہے ہیں، لہذا 12 نہیں۔ اگر ہم پیش کریں امام کستلانی کی عبارت تو کہیں گے ہم نہیں مانتے، اگر ہم کسی اور کی عبارت پیش کریں عربی زبان والے کی، کہتے ہم نہیں مانتے۔ اصل سرکار کا شان نہیں ماننا ہے، ہم کہتے اپنے بڑے صاحب کو دیکھو، اپنے گھر میں مطالعہ کرو، وہ تمہارے لیے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف علی سبیل الاتفاق یوم میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ اہل حدیث کا پیشوا ہے، اس کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، اس کی کتاب میرے پاس ہے الامامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، اس میں یہ لکھتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف 9 نہیں 3 نہیں 12 ربیع الاول شریف علی سبیل الاتفاق، سب کا اتفاق ہے کہ یہ یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ یہ دن خوشی کا دن ہے، یہ دن خوشی کا دن ہے۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ جو اس دن کو خوشی کا دن نہ سمجھے میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ اس کی کتابیں میرے پاس ہے، یہ سمجھ آیا؟ تو معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول شریف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا برحق دن ہے۔ سرکار نے یہ بھی چرچا فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا لوگوں ان اللہ نقلنی من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ اللہ تعالی مجھے پاک پشتوں میں اور پاک پیٹوں میں منتقل کرتا آیا ہے۔ پاک پشتوں میں اور پاک پیٹوں میں منتقل کرتا آیا ہے۔ تو پاک پشتیں کہاں سے کہاں تک؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور سے لے کر حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی پشت تک یہ پاک پشتیں ہیں۔ پاک پیٹ حضرت ابا علیہ السلام کے شکم انور سے لے کر سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم انور تک یہ پاک بطون ہے، پاک ابطان ہے، پاک بطن ہے، پاک شکم مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں مجھے منتقل کرتا ہے۔ اب میرا سوال ہے کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کی تخلیق جو ہے والدہ کی شکم انور کے اندر ہوئی ہے، ہر بچے کی تخلیق والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ فرشتہ آتا اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ اس کو کس طرح میں نے صورت بنانی ہے؟ اللہ بتاتا اس طرح بنا۔ ہر کی صورت اللہ کے منشا کے مطابق ہے، میرے محبوب کی صورت محبوب کے منشا کے مطابق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ حضرت حسان بن ثابت نعت خوان رسول تھے، کیا تھے؟ نعت خوان رسول تھے۔ معلوم ہوا سرکار کے صحابہ بھی نعت خوان رسول تھے۔ سرکار حضرت حسان کے لیے ممبر بچھواتے تھے، ممبر بچھوا کے ان کو بٹھاتے تھے، فرما اب تو بیٹھ میرا چرچا کرتا رہے میں بھی سنوں یہ میرے غلام باقی۔ وہ چرچا کرتے تھے قصائد کی صورت میں، اشعار عربی کی صورت میں۔ اس میں سے یہی ہے کہ وہ پیارے خلقت مبرئا من کل عیب، پیارے تو ہر عیب سے بے کو پیدا کیا گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح تو نے چاہا
چاہا تو اسی طرح پیدا کیا. سبحان اللہ. معلوم ہوا سب کی صورت رب کے منشا کے مطابق. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں، وہ اپنے منشے کے مطابق کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے. باقیوں کی تصویر خدا کے منشا کے مطابق، مصطفیٰ کی تصویر سرکار کے منشا کے مطابق. یہ سمجھ آیا؟ اس کے بعد اب منتقل کون ہوتا ہے؟ کیونکہ تخلیق تو جسمانی تخلیق جس کی ولادت ہونی تھی وہ تو بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم انور کے اندر ہوئی. تو سرکار فرماتے اللہ مجھے منتقل کرتا ہے، وہ کس کو منتقل کرتا ہے؟ وہ کس کو منتقل کرتا؟ یاد رکھیں میرے محبوب کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت نورانیت مصطفیٰ ہے، ایک جہت بے مثل بشریت مصطفیٰ ہے. بشریت مصطفیٰ کی تخلیق بی بی آمنہ پاک کی شکم انور کے اندر ہوئی، اور نور کی تخلیق اس وقت ہوئی جب کچھ نہ تھا. ساری کائنات سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے وہی نور جو سب سے پہلے تھا وہی منتقل ہوتا رہا حضرت عبداللہ کی پشت انور تک اور حضرت بی بی آمنہ کی شکم انور تک. وہی نور منتقل ہوا. معلوم ہوا سرکار کی حیثیت نورانیت مصطفیٰ بھی برحق ہے، سرکار کی حیثیت بے مثل بشریت مصطفیٰ بھی حق ہے جس کا میلاد ہو رہا ہے. معلوم ہوا سرکار کی دونوں حیثیتیں برحق ہیں. دونوں حیثیتیں برحق. نورانیت مصطفیٰ بھی برحق ہے اور بے مثل کا لفظ ضرور کہنا. یہ لوگ اپنے آپ کو وسیل بنا دیتے ہیں. بے مثل بشریت مصطفیٰ کا لباس ظاہری، تخلیق بدنی، تخلیق جسمانی یہ بھی برحق ہے. ہم دونوں کو حق مانتے ہیں، دونوں کو حق مانتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھیں، آج پہلے آپ نے شاید نہ سنی ہو، آج سن لیں. یہ جھگڑا ہو رہا ہے برسوں سے. ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. ایک بڑی جماعت ہماری کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. آپ کی حقیقت نور ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی حقیقت بشریت ہے. دیکھو مجھے خدا کی قسم ہے دونوں حقیقت ہیں. میں اللہ کی قسم، نورانیت بھی صفت مصطفیٰ ہے اور بشریت بھی صفت مصطفیٰ ہے. حقیقت وہ ہے، حقیقت محمدی پاک کوئی نہیں سکتا ہے جو نگاہ اللہ. اگر نورانیت حقیقت ہے، نور کا حق علم ہے. النور هو ظاہر لنفسه ومظہر لغیرہ. نور کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کرے. لائٹ چلی ہے وہ خود ظاہر ہوئی، ہم اس کے سامنے روشن ہو گئے. ہر کو پتہ ہے کہ نور اسے کہتے ہیں. اگر یہی بات ہے سرکار نور ہے، یہ حقیقت ہے تو سب کو علم ہے. جب سرکار نے یوں فرمایا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر حقیقتا میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں پہچانتا. سبحان اللہ. معلوم ہوا حقیقت مصطفیٰ کا کسی کو یہ دونوں صفت. آج تک ان کو پتہ نہیں چلا یہ دونوں صفت. یہ حقیقت قدر نہیں، حقیقت وہی ہے جو اللہ جانتا ہے. لیکن ایک نورانیت ہے وہ بھی برحق ہے، وہ بھی صفت مصطفیٰ. اور یہ بشریت بے مثل بشریت مطہرہ وہ بھی صفت مصطفیٰ ہے. ہم تو دونوں صفت مانتے ہیں اور حقیقت وہ مصطفیٰ کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ. اس کی کنہ اس کو علم ہے، اس کی حقیقت کا اس کو علم ہے. ہمیں اور آپ کو پتا نہیں. اب وہ نورانیت مصطفیٰ منتقل ہوتی رہی اور وہ جب منتقل ہوئی تو معلوم ہوا آپ کی نورانیت پہلے سے تھی تو منتقل ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ کی نورانیت پہلے سے نہ تھی تو منتقل کیسے ہو؟ ایک دفعہ میں دبئی میں تھا. اب یہ بات سننے کے قابل ہے. دبئی میں تھا میں
وہاں کا ان کا وزیر اوقاف تھا، وزیر اوقاف تھا، عربی تھا، بڑا فاضل آدمی تھا. اس کے اس وقت عمر 40-45 سال کی ہوگی. وہ علامۃ الدہر بہت بڑا عالم تھا. میں ایئرپورٹ پر اترا، اس کی سی آئی ڈی پہنچ گئے. پاکستان سے ایک عالم آیا ہے اور اس کا نام یہ ہے اور وہ اس مسلک سے وابستہ. جب میں اپنے رہائش گاہ پر پہنچا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے وزیر اوقاف جو ہے وہ سنی المسلک ہے، وہ ہمارے مسلک سے وابستہ. تو وہاں کے دوستوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ اس کو ملنا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، وہ اگر ہمارے مسلک ہے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں. وہ میرے ساتھ چلے، ہم وہاں پہنچے. وہ اٹھا ملا، عربی زبان میں مجھے کہنے لگا حضرت آپ جس وقت ایئرپورٹ پر اترے ہیں مجھے انٹیلیجنس سے خبر دی ہے پاکستان سے ایک عالم آیا ہے، اس کا نام یہ ہے، کیا آپ کا نام یہی ہے؟ میں نے کہا بالکل یہی ہے. اچھا آپ فلاں جگہ پر رہائش پذیر ہیں، انٹیلیجنس نے مجھے خبر دی ہے، یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح. وہ کہنے لگا عربی میں کہ میں چاہتا تھا کہ وہ خود آ کر مجھے ملے تو مہربانی، ورنہ میں خود جا کر اسی رہائش گاہ پر خود جا کر ملوں گا. اب اس کی میری عربی میں گفتگو شروع ہو گئی. 1.5 گھنٹہ. کتنا؟ 1.5 گھنٹہ. وہ بھی عربی بولتا رہا، اہل زبان تھا، اور میں بھی عربی بولتا رہا. اتنا عربی میرے شیخ کے کرم سے اتنا عربی میں نے بولی. مجھے کہتے ہیں یا شیخ انت عربی ام عجمی؟ بالکل یا شیخ آپ عربی ہیں یا عجمی ہیں؟ میں نے کہا انا عربی لا عربی. لا 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 انت تستطيع اللغة العربية ولسان العربية وانت عربي. کہ آپ عربی زبان پر اتنا قادر ہیں کہ 1.5 گھنٹہ میں نے گھڑی کو دیکھا ہے، آپ کی زبان میں رکنا تو نہیں ہے، لہذا آپ مجھے معلوم ہوتا ہے آپ عربی ہیں عجمی ہیں. لیکن انا خادم العلم یا سے میں تھوڑا سا علم پڑھا نہیں ہے. علماء تو پاکستان سے آتے ہیں. وہ کہنے لگا کل علماء یدین من پاکستان ثم بکر رب ثم لا یاخرون. یہ پاکستان سے آتے ہیں، گنگے بہرے ہوتے ہیں، عربی جانتے نہیں ہیں، اور یہاں تک کما تماری لے کر وہ ترجمان کو لے آتے، اس کو مسجد بنوا دو، مدرسہ بنا، بس وہ. اور آپ کا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مسلک کے حق کی تبلیغ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی تما تماری آپ کو نہیں ہے. مجھے پتہ چلا انٹیلیجنس نے خبر دی ہے، لہٰذا آپ عربی ہیں. انت عربی یا شیخ؟ لا عربی. مگر نہیں. پھر کہنے لگا قال بعض الناس ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتوا علی الکفر والشرک. کہنے لگا دیکھو ایسے لوگ اس زمانہ میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو شرک پر سمجھتے ہیں، کفر پر سمجھتے ہیں. معلوم ہوا ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، مشرک سمجھتے ہیں، کفر میں ان کو سمجھتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ بل ہم ضالون والمضلون ویضلون النہار ویضلون الناس لیلا ونہارا. وہ کہنے لگا ضال لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیسے لوگ؟ میں نے اسمایا سے سنو کیا ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آدم علیہ السلام الى عبد اللہ بن مطلب ومن حوا علیہ السلام الى آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ كلهم ماتوا على الإيمان ويكفيهم للإيمان إيمان على التوحيد ولم تبلغهم دعوة النبوة. سبحان اللہ. اس کو میں نے عربی میں کہا کہ دیکھو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کچھ فرمایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ کی ذات تک، حضرت آمنہ پاک سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ پاک تک، یہ سارے ایمان پر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پھر اس کو میں نے بتایا کہ ایمان تو ہے صرف ایک ایمان ہے کہ اللہ کا نبی دعوت اسلام دے اور اس کو قبول کرو، مسلمان ہو جانا، یہ ایمان نصیب ہو جانا. ایک یہ بھی ایمان ہے کہ ان کو دعوت نبوت نہیں پہنچی. سرکار ابھی صغر سنی میں تھے، والدین پہلے تشریف لے گئے، اعلان نبوت سرکار نے نہ کیا، 40 سال کے بعد فرمایا. ان کو تبلیغ دین کی دعوت نہیں پہنچی. اللہ کو ایک ماننا یہی ان کے لیے ایمان کے لیے کافی ہے. وہ اللہ کو ایک مانتے تھے. یعنی مدنی والے ہی آشے
کہنے لگا اس پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا الدلیل علی وهذا اسم عبد الله من اسماء المسلمین لا غیر المسلمین. سبحان اللہ. ان کا اسم نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. یہ مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں، یہ کفار کے نہیں ہوتے، مشرکین کے نہیں ہوتے. وهذا يكفي للایمان، یہ ان کا نام ہے، ان کے ایمان کے لیے کافی. سبحان اللہ. کون کا نام عبداللہ؟ لہذا وہ یعبد اللہ ولا لغیر اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، غیر کی کرتے نہیں تھے. جس طرح بھی اللہ کے ذکر کرتے تھے وہ کرتے تھے. لہذا وہ عبداللہ نام بتا رہا ہے کہ وہ ایمان پر گئے. تو پھر میں نے یہی حدیث پڑھی کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ نقلنی من اشراف الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں میں منتقل کرتا آیا، پاک پیشوں میں. میں نے کہا پاک کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا الطہارۃ النجاسۃ الشرک والکفر، کہ وہ شرک اور نجاست سے پاک ہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا میں پاک پیٹوں میں آیا ہوں جن میں شرک اور کفر ہرگز نہیں، جس میں شرک اور کفر ہرگز نہیں. لہٰذا اس لیے وہ فرمایا کہ میں طاہرات میں آیا ہوں، پاک پشتوں میں آیا ہوں، پاک پیٹوں میں آیا ہوں. وہ کس سے پاک ہے؟ وہ کفر اور شرک کی نجاست سے. وقال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم انما المشرکون نجس، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ مشرکین نجس ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں پاکوں میں آیا ہوں، معلوم یہ ہوا یہ نجس نہیں ہے، جب نجس نہیں ہے، پاک ہیں، جب پاک ہیں، شرک نہیں ہے، کفر نہیں، ایمان ہے. سبحان اللہ. اس مسئلے پر 1.5 گھنٹہ میری اس سے ہم کلامی ہوتی ہوئی، بڑے میں نے دلائل اس کو پیش کیے، بڑے دلائل پیش کیے. آگے بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کبھی ہوگا تو بتائیں گے. مجھے کہنے لگا یا شیخ یا شیخ یا شیخ، بار بار کہا اے شیخ اے شیخ. میں نے کہا قل یا شیخ، کیا فرماتے کیا فرماتے؟ کہنے لگا انا فرحت من کلام یا شیخ، میں آپ کی کلام سے بہت خوش ہوا، میں آپ کی کلام سے بہت خوش ہوا. میں نے کہا کہ فرحت من کلام یا شیخ، میں بھی آپ کی کلام سے خوش ہوا کیونکہ تم میرے ہم عقیدہ ہو. پھر کہنے لگا حضرت میری استدا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انڈیا میں مولانا احمد رضا خان سے رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اگر ان کی اردو کی کتابیں آپ عربی میں ڈھال دیں میں چھپوا کے عام کروں گا کہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں. وہ کہنے لگا وہ اتنا بڑا وہ کام کر گئے ہیں جو کوئی نہیں کرتا. اس نے کہا یہ سمجھا. اس سے مختصر بات یہی چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں میں تشریف لے آئے، پاک پیٹوں میں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کے والدین کریمین مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین فرمایا ہے اور وہ اہل ایمان ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ان کلمات کو سن کر کے وہ ایمان پر نہ تھے، سرکار نے اپنی معجزہ مستفلی سے ان کو قبروں سے زندہ فرمایا. ان کو ان کی قبروں سے زندہ فرمایا، اور زندہ فرما کے فرمایا اے میرے والد گرامی کلمہ شریف پڑھے میں بھی گواہ ہوں. اے میری والدہ کریمہ آپ بھی کلمہ شریف پڑھیں میں گواہ ہو جاؤں. تو سرکار نے کلمہ شریف ظاہراً بھی پڑھوایا. جب کلمہ شریف ظاہراً بھی پڑھوایا اب کوئی شک کی بات رہے گی نہیں ہے. جن کو آج تک شک ہے وہ شک میں رہے، ہم تو پک ہیں، یقین ہے، ہمیں کوئی شک ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب تخلیق جسمانی بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم انور کے اندر ہوئی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں کراچی میں نے دورہ تفسیر القرآن سن 95 میں پڑھایا. کراچی میں شیری جرح کالونی کے علاقے میں اللہ والی مسجد میں 1 مہینہ میں نے وہاں پڑھایا ہے. تو وہاں بہت بڑے ہمارے مقرر تھے مولانا حافظ محمد شریف قاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بہترین مقرر. ان کو ہم نے بلوایا کہ آخری رات کا خطاب کریں، تقریر کریں، بات کریں. جب وہ دوپہر کو آ گئے
کھانے لگا ہوا تو انہوں نے کہا حضرت کھانا بعد میں، پہلے ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے کراچی کو، اس نے تقریر کی ہے اور ایسا اس نے غلط وہ اقدام کیا ہے کہ کیا پوچھتے ہیں؟ میں نے کہا بتائیں آپ۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں کہ نہیں؟ سب نے کہا ہیں۔ اس نے کہا اگر ہیں تو پھر قانون قدرت یہی ہے کہ زوجین کا والد والدہ کا جفت ہوتا ہے، پھر وہ لطفہ قرار پکڑتا ہے جب بچہ بچی ہوتا ہے۔ جب ادھر والدین ہیں تو ایسا ہوا کہ نہیں وہ ہم جیسے ہیں کہ نہیں؟ کتنا بے ادبی کی وہ سن، کتنا غلاظت کے لفظ اس نے بکے۔ یہ فرمانے لگے میں نے اپنی زبان میں بہت گالی گلوچ دی اس کو، لیکن اندر کہا کہ گالی گلوچ جواب نہیں ہے، اس کو دلائل سے جواب ہونا چاہیے۔ حضرت آپ جب دلائل بیان کریں میں وہی پھر تقریر کرتا ہوں۔ میں نے کہا سنو بھائی، ان سے یہ کہو اگر یہ قانون قدرت اٹل ہے کہ ہر بشر جو ہے وہ والدین کے جفت سے ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کے والدین ثابت کرو بشر آ چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا والد ثابت کر سکو تو کرو، تو وہ بشر بن چکا ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین تھے۔ میں نے کہا بے شک تھے، لیکن وہ تمہارا قیاس غلط ہے، اس طرح جفت ہوتا ہے، اس طرح لطفہ قرار پکڑتا ہے، غلط ہے۔ بی بی آمنہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں پہلی رات آپ کے پیٹ میں کون آیا؟ بی بی آمنہ پاک فرماتی ہیں جب پہلی رات میرے محبوب میرے اندر تشریف لائے، ینادی مناد فی السماوات والارض الا ان النور المكنون الذي يكون منه النبي الهاشمي يستقر في بطن امه في هذه الليله۔ پکاری صاحب تو تھے، ادھر تم رہے تھے، ادھر تم رہے تھے، ارے حضرت یہ کس کی عبارت ہے؟ میں نے کہا بھی بتا دوں بیٹھو سے کیا بھی فرماتی ہیں مجھے پکارنے والے نے پکار کی ہے، میں نے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار لوگوں، وہ نور لم یزلی جس سے نبی ہاشمی نے پیدا ہونا تھا، آج وہ نور بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک میں آج کے رات قرار پکڑ چکا ہے۔ اب اس کو کہو، بی بی فرماتی ہیں قرار نور ہوا ہے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تیرے سارے قول رد ہے، بی بی آمنہ کا قول باق فوقیت ہے۔ یہ نور کا کلام ہے، یہ نور منتقل ہوا ہے۔ تبھی تو بھی فرماتی ہیں کہ خرج منی نورون، جب 12 ربیع الاول شریف کو ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا تو نور ظاہر ہوا۔ میرے بطن پاک سے نور آیا، میرے بطن پاک سے نور ظاہر ہوا، تو معلوم ہوا کہ وہ نور کی مدیت ہے اور نور ہی وہ منتقل ہوا۔ لہذا تمہارا سب کہنا غلط ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ وہ تمام عبارتیں جہاں جہاں کی تھی میں نے اس کو لکھ دی۔ وہ کہتے میں نے عرش کی جا کر تقریر کی، یہ ساری عبارات میں نے پیش کی۔ کہتے ان کے مر گئے، کبھی نہیں انہوں نے رد میں کوئی تقریر کی، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کی تخلیق بی بی آمنہ پاک کے جسم اطہر کے اندر پیٹ مبارک کے اندر ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ 9 مہینے تک سرکار بی بی آمنہ پاک کے شکم انور کے اندر جلوہ گر رہے ہیں۔ کیا خوش بخت ہے وہ شکم انور جس میں سرکار 9 مہینے 9 مہینے جلوہ گر گئے، 9 مہینے۔ بیوی صاحب فرماتی ہیں ہر حاملہ عورت کو وزن ہوتا ہے بچہ بچی کا، فرماتے مجھے 9 مہینے کوئی وزن تھا ہی نہیں۔ ارے وزن ہوتا ہے جسم کے ہڈیوں کا، ہے ہی نور تو وزن کیسے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہی نور، وزن کیسے ہوگا؟ بیوی صاحب فرماتی ہے کہ کوئی سکالت نہ تھی، کوئی بوجھ نہ تھا، کوئی وزن نہ تھا، اور ہر مہینے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی آ کر مجھے مبارک دیتا، سب مبارک دینے والے ہو گئے۔ تو آتے رہے، آخر 12 ربیع الاول شریف کی جب رات آئی تو اب کیا ہوا
جب رات آئی 12 ربیع الاول شریف کی تو اللہ نے فرمایا پیارے تیرے ظہور سے پہلے کچھ میں انتظام کر لوں، ابھی ٹھہرنا، مجھے انتظام کرنا، انتظام کرنے میں۔ اب اللہ نے محبوب کے میلاد پر انتظام کرایا۔ کیا انتظام کرایا؟ امام سیوطی نے اس کو نقل فرمایا، امام سیوطی وہ ہے جس نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی 72 مرتبہ دیا۔ 72 مرتبہ، بعض لکھ رہے ہیں کہ 120 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی، وہ لکھ رہے ہیں، وہ حافظ الحدیث ہے، وہ اس کو لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے انتظامات میں اللہ نے حکم دیا کہ اے آسمان کے فرشتوں افتحوا ابواب السماء، سارے آسمان کے دروازے کھول دو، اب کھولنے والا آ گیا ہے، بند نہیں کر سکتا۔ افتحوا ابواب السماء، تمام آسمان کے دروازے کھول دو، وابواب الجنات، اور جنت کے دروازے بھی کھول دو، جنت کے دروازے بھی کھول دو۔ اب یہ انتظام ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب اے فرشتوں تمہیں حکم ہے، وہ کتنی ہیں؟ وہ کتنی ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ فرماتے پیارے یہ تیرے رب کا لشکر ہے فرشتے، ان کو تیرے رب کے سوائے ان کی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں، وہ میں جانتا ہوں کہ کتنے، وہ اربوں سے زیادہ ہیں، خربوں سے زیادہ ہیں، وہ لا تعداد ہیں، لو بے شمار ہیں۔ اللہ نے فرمایا جتنی لا تعداد خربوں کی تعداد میں ہو آج جلوس منا کر نیچے آ جاؤ، آج جلوس منا کر نیچے آ جاؤ۔ معلوم ہوا ہم جو یہ جلوس مناتے ہیں تقلید ملائکہ آسمانی کرتے ہیں، معلوم ہوا یہ سنت ملائکہ، اور سنت ملائکہ حکم خدا ہے، اور حکم خدا شرک ہوتا نہیں، محبوب کے میلاد کا دل سے شرک ہے نہیں، میلاد شریف کا جلوس شرک ہے نہیں، یہ سمجھنا سوا۔ ہم تو 10,000 آدمی ہوتے ہیں، 8,000 ہوتے ہیں، 20,000 جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں جلوس کے دن بس، اور وہ خربوں کی تعداد میں۔ اگر خربوں کی تعداد والے مشرک نہیں تو ہم اہل سنت بھی مشرک نہیں۔ یہ سمجھا ہے؟ اللہ نے فرمایا آ جاؤ، وہ سب نیچے آئے، اللہ نے جلوس منوایا، وہ جلوس میں آ گئے سارے، جلوس میں آئے اور وہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور سرکار بی بی آمنہ پاک کے شکم انور کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں وہ بتاؤ؟ سبحان اللہ، وہ جو آئے ہیں فرشتے وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، سرکار کی قصائد پڑھ رہے ہیں، مدحیہ قصائد پڑھ رہے ہیں، اور سرکار کیا پڑھ رہے ہیں؟ بی بی آمنہ پہ پاک کے شکم انور میں کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں پڑھتا؟ کبھی سنا آپ نے کسی بچے کی آواز آئی پڑھنے؟ نہیں۔ صاحب سیرت حلبیہ والا لکھ رہا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی بطن امہ، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم انور کے لیے اللہ 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 کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا اللہ 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 کا ذکر کرتا ہے۔ تو بتاؤ جو اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک کے اندر خدا کا ذکر کرے وہ بھی مثل ہے کہ نہیں؟ ورنہ کسی بچے کو سنا ہو تو کوئی ذکر کرتا ہے والدہ؟ اب انہوں نے قصائد شروع کر دیے، وہ مدحیہ نعتیں۔ اللہ نے فرمایا تم ٹھہرے رہو، ہاں اے ہو رہے تم کیوں جنت میں کھڑی ہو؟ تم کیوں کھڑی؟ میرے محبوب کی آمد ہے، سید کائنات کی آمد ہے، سرکار کائنات کی آمد ہے، آ جاؤ اے اللہ کتنی تعداد میں آئیں؟ اللہ فرماتے اور نہ صحیح تو 70,000 تو آ جاؤ، 70,000۔
امام سید الوضع لکھا ہے 70,000 وہ ساری 70,000 کی 70,000 حوریں بھی آ گئیں. انہوں نے آ کر کیا کیا؟ یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا. انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے آ کر کیا کیا؟ یَنْتَظِرْنَ وِلَادَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا ہاتھ باندھ کر میرے محبوب کی ولادت کی انتظار کرو. میرے محبوب کی ولادت کی انتظار، وہ انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، قصائد بھی پڑھ رہی ہے، انتظار بھی کر رہی ہے. یہ سب انتظام اللہ نے کرا ہے. تو معلوم ہوا میلاد مصطفیٰ کریم پر ایسے اعلیٰ انتظام حسب توفیق کرنا سنت خدا ہے. ہے کہ نہیں؟ سنت خدا ہے. وہ بھی آ گئے. اچھا اے اللہ، فرشتے بھی آ گئے، حوریں بھی آ گئیں، قصائد بھی ہو رہی ہیں. اب تیرے محبوب کی آمد ہے، اور کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اچھا یہ سب آ گئے تو سورج روز طلوع ہوا کرتا تھا، اب بھی طلوع کرتا ہے. اللہ نے فرمایا پہلے یہ طلوع کرتا رہا، وہ دن میرے محبوب کی ولادت کا نہیں تھا، آج یہ دن ولادت مصطفیٰ کا ہے. اُلبست الشمس نورا عظیما، آج اس سورج کو اور نور کی چادر پہنا دو، اور نور عطا کر دو، اور روشنی پیدا ہو جائے. پتہ لگے کہ آج سورج ولادت مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. لہذا سورج کو اور روشن کر دیا، سورج کو اور روشن کر دیا، وہ بھی روشن ہو گیا. اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا سورج تو روشن ہو گیا ہے، تو وہاں کھڑا رہے، تو وہاں کھڑا رہے. ستاروں تم کیا کر رہے ہو اوپر؟ کیا بات، تم کیا کر رہے ہو؟ نیچے اترو. ارے آمد مصطفیٰ کا وقت ہے، آمد سید کائنات کا وقت ہے، آمد رسول کریم کا وقت ہے. آ جاؤ نیچے. وہ ستارے اترتے آئے. بی بی فرماتی ہیں آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا وَتَدْرُ مِنِّي النُّجُومُ وَظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، وہ اتنا قریب آ گئے، میرے سر کے قریب آ گئے. میں نے کہا شاید مجھ پر گر پڑیں گے. اللہ نے فرمایا بی بی گرنے کے لیے نہیں آئے، محبوب کی سلامی دینے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جس نے عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، ماشاء اللہ نوجوان کی دل سے آواز نکل رہی ہے. ایسا ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار. ہاں ستارے آ گئے. بی بی فرماتی ہیں میں نے کہا وَظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، میں نے کہا شاید مجھ پر گر پڑے گا، اتنا قریب آ گئے. اللہ نے فرمایا بیٹی نہیں، یہ دو وجہ سے آئے. ایک تو میرے محبوب کی آمد کی سلامی دینے آئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تیرے سارے گھر کا ڈرامہ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان بیان ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھا تو تیرے گھر کی چراغان بنانے کے لیے آئے. تو لہٰذا بی بی فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا رأیت البیت قد امتلأت نورا، میں نے اپنے گھر میں دیکھا میرا سارا گھر نور علی نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا بیوی صاحب کا گھر روشن ہونا چاہیے کہ محبوب کی ولادت ہو رہی، لیکن اللہ نے فرمایا آج ایک گھر نہیں روشن کروں گا، سب گھروں کو روشن کروں گا. تو بیوی فرماتی وَمَا رَأَيْتُ دَارًا إِلَّا وَدَخَلَهُ النُّورُ، میں جس گھر میں دیکھتی تھی ہر گھر نور علی نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے گھر گھر چراغاں کرا، گھر گھر چراغاں، گھر گھر چراغاں، گھر گھر چراغاں. نور اندر نور باہر، اونچا اونچا نور. بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر ہوگا اس وقت، کیا منظر ہوگا؟ اللہ. تو بی بی صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور انتظام دیکھا. محبوب ابھی دیر کرنا، کوئی اور انتظام کرنا ہے، جب کیا کرنا؟ بی بی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ اعلام، 3 جھنڈے میں نے دیکھے، عالماً بالمشرق وعالماً بالمغرب وعالماً علی سطح الکعبہ. ایک مشرق پر لہرا رہا تھا، ایک مغرب پر لہرا رہا تھا، ایک دیوار کعبہ پر لہرا رہا تھا. یہ جھنڈے کیوں لگوائے؟ جھنڈے 2 وجہ سے لگوائے. ایک اس لیے کہ جھنڈے لہراتے رہیں اور پتہ چلے کہ آنے والا کس شان والا ہے، اس کی خوشی میں جھنڈے لگوائے. اور دوسرا مشرق مغرب اور دیوار کعبہ پر جھنڈا اس لیے لگوایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا افیسران کے دفتروں کے اوپر جھنڈا ہوتا ہے. کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ افیسر ہے، حاکم ہے. اللہ نے فرمایا حاکم کائنات تو یہی ہے، مشرق اس کی مغرب اس کی، خدا کا کب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اس لیے مشرق پر جھنڈا، مغرب پر جھنڈا اور دیوار کعبہ پر جھنڈا. ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈیاں کیوں ہیں؟ وہ تو جھنڈے ہیں، یہ تو جھنڈیاں ہیں، وہ جھنڈے ہیں. وہ لگائے جبریل علیہ السلام نے خود لگائے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا، جبریل نے لگائے ہیں، جھنڈے لگائے ہیں. اچھا یہ تو جھنڈے جتنا بھی تھے لہرا رہے تھے. اور ایک جھنڈا کتنا تھا؟ ہمارے پین فلیکس لگتے ہیں نا، اور دوسرے بھی کوئی بینر لگتے ہیں، 2 گز کا ہوگا، 2.5 گز کا ہوگا، 3 گز کا ہوگا، 5 گز کا ہوگا، بس یہی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خدا نے کتنا لمبا جھنڈا لگوایا. کتنا جھنڈا تھا اور کہاں سے کہاں تک تھا؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک سفید ریشمی جھنڈا فرشتو زمین سے شروع کرو بلند کرنا تو آسمانوں تک پہنچا. زمین سے شروع کرو اور آسمانوں تک پہنچا. اب زمین سے آسمان اول تک کتنی مسافت ہے کوئی شمار کر دکھائے؟ جب اتنا طویل اور جھنڈا اللہ تعالیٰ نے طویل جھنڈا لگوایا خوشی مصطفیٰ کے میلاد پر. اگر ہم جھنڈیاں لگوائیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں؟ ہم تو یہ جھنڈے ہیں، وہ تو جھنڈے وہ خدا نے لگوائے. معلومہ محبوب کی میلاد پاک پر جھنڈے لگوانا سنت خدا ہے اور جھنڈے لگانا سنت جبریل ہے. تو اللہ نے انتظام کرا. اچھا بی بی صاحبہ فرماتی ہیں اتنا وقت آیا میرے محبوب کے ولادت کا، خرج منی نور، سرکار تشریف لائے تو بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب روشن رأیت مشارق الارض ومغاربہا. میں اپنے گھر میں بیٹھ کر مشرقوں کی انتہا بھی دیکھ رہی تھی، مغربوں کی انتہا بھی دیکھ رہی تھی. رأیت قصور الشام، جو ملک شام کے محلات تھے وہ بھی میں یہاں پہ دیکھ کیا بات. ارے جس کی روشنی میں مشرق و مغرب بی بی صاحبہ کو نظر آ رہے ہیں، جس کی روشنی میں ملک شام کے محلہ بی بی صاحبہ کو نظر آ رہے ہیں، تو جس کی روشنی میں بی بی صاحبہ کی نگاہ کے سامنے یہ چیزیں روشن ہیں تو اصل نور والے کے سامنے سبحان اللہ اصل نور والے کے سامنے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جس وقت ہوا، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں سرکار آتے ہی وہو ساجد، اللہ کو آتے ہی سجدہ فرمایا. سرکار کا پہلے آ کر سجدہ دینا یہ بھی بے مثلیت کی دلیل ہے. بچہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوتا
سرکار سجدہ کرنا. پھر ورافیوں نے السما، ادھر سجدہ فرما، سجدے سے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا. وہ آسمان کی طرف دیکھا، کیوں دیکھا؟ کیوں دیکھا آسمان کی طرف؟ وہ اس لیے دیکھا کہ اے رب، میرا یہاں دنیا میں آنا میری امت کے لیے ہے، ان کا خیال کرنا. اس سے سرکار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ سمجھا آیا؟ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان مسرورا، ہر بچے کا وہ ناپ جو ہے کاٹی جاتی ہے. کیوں کہ وہ منتھلی کورس کا اس کی کنیکشن ہوتا ہے، اس کی کاٹ دی جاتی ہے پیدائش کے بعد. کان مسرورا، میرے محبوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے ناف بریدہ تھے، اس پہ کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ منتھلی کورس کا تعلق کنیکشن ہی نہیں تھا، نور جو تھے. وہ نور جو تھے. کان مکحولا، ہر بچے کو سرما پہنایا جاتا ہے، سرکار کو سرما پہنایا گیا. وہ کیسا سرما تھا؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پیارے، اگر تجھے سرما بھی نہ ڈالا جاتا تو پہلے تیری آنکھیں مبارک وہ تھی کہ جس کو نگاہ کے تلوار سے تو نے زخمی کیا ہے، اس سے پوچھو اس کا کیا حال ہوا ہے. لہذا یکے چشمے سیاہ داری، ایک تو تیری آنکھ کو اندر خود وہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے یہ بہترین جو ہے بہترین اس کے اندر سیاہی مائل ہے خوبصورتی کے لیے. یکے چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو کر، یہ سرما بھی مزید ڈال رہا ہے. برائے کچھ کریں عاشق بلائے در بلا کر، عاشق کو ذمہ کرنے کے لیے امتحان کے امتحان لے رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مدہونا، سرکار کو تیل بھی لگا ہوا تھا. لگا ہوا تھا تو وہ جنت سے لگا ہوا، جنت سے لگا ہوا. چھوٹا بچہ جو ہو خود تیل لگا سکتا ہے؟ نہیں. چھوٹا بچہ خود سرما ڈال سکتا ہے آنکھوں میں؟ نہیں. یہ سرما ڈالا گیا، تیل لگایا گیا، کس نے؟ یہ جانے وہ جانے وہ جانے یہ جانے. کس طرح ہوا؟ لگانے والا جانے، یا جس کے سر اقدس پر تیل لگایا گیا وہ جانے. سرما ڈالنے والا جانے، جس کے چشمان پاک میں لگایا گیا وہ جانے. سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت بڑی شان و شوکت سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی، ایک بات کر کے خطاب ختم ہے، 9 بج رہے. اللہ اکبر، دیکھو گھنٹے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، ولادت باسعادت ہو گئی، تو پوری دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. جب خوشی کی لہر دوڑی تو کعبے نے کہا میں کیوں نہ جھوموں. کعبے نے کہا میں کیوں نہ جھوموں. تزلزلت الکعبۃ 3 ایام ولیالیہن ولم تسکن الیہ، کہ 3 دن 3 رات بیت اللہ خوشی میں جھومتا. اس کو قرار ہی نہیں تھا، اس کو سکون ہی نہیں تھا. 3 دن 3 رات وہ جھومتا رہا ہے. کس محبوب کی آمد ہوئی ہے کہ میں پاک ہو جاؤں گا. کس سے پاک ہو جاؤں گا؟ یہ 360 بت کافر انہوں نے رکھے ہیں، محبوب آیا ان کو نکالیں گے، یہ نکل جائیں گے، میں پاک ہو جاؤں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ لہذا وہ جھوم رہا، وہ جھوم رہا. 3 دن 3 رات اس کو وجد رہا، ذوق رہا. دیکھا 3 دن 3 رات سکون نہیں آیا، وہ جھوم رہا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جب یہ 3 دن 3 رات جھومتا رہا اور وہ اس کو سکون نہیں آیا، وہ بے قرار رہا،
خوشی میں کہ محبوب آ گیا ہے آنے والا آ گیا ہے، پھر اس نے کیا، اچھا آج سجدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ آج سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دادا پاک وہ حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، اس وقت سوئے ہوئے تھے حتیم کعبہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فتمایل کعبہ نعشاجن نحو المقام، میں نے دیکھا کعبہ اپنی بنیادوں سے ہلا، اپنی بنیادوں سے ہلا اور ہل کر میرے گھر کی طرف سجدہ ریز ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے گھر کی طرف سجدہ ریز ہو گیا، سجدے میں گر گیا۔ تو میں نے کہا کہ کوئی خواب ہے، یہ بیت اللہ بھی گرا ہوا، بیت اللہ بھی سجدہ کر رہا ہے، یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ حاتف نے نکالی، عبدالمطلب خواب نہیں ہے، بیدار یہ ہے، کعبے کا کعبہ آ چکا ہے، سبحان اللہ کعبے کا کعبہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے پر کعبے کا کعبہ دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے پر کعبے کا کعبہ دیکھو، آبدم تو کی آنکھوں رو بجھائیں پیاسے، یہاں ابر رحمت کرو برسنا دیکھو۔ سبحان اللہ ہم نے بھی کعبہ کا طواف کیا کئی مرتبہ، حاجی محمد یاسین صاحب نے کئی مرتبہ طواف کیا، انہوں نے بھی نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا، کسی اور نے بھی نہیں سنا کہ کعبہ بول رہا ہے، کسی نے سنا نہیں؟ اللہ کی قسم ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے کعبہ میرے ساتھ بولا، اعلیٰ حضرت فرماتے کعبہ بولتا تھا، میں سنتا تھا، اور کیا سنتا تھا؟ غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، کون سی صدا آتی ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ تو کعبہ سجدے میں گر گیا، تو کعبے کا سجدہ کرنا دلیل ہے کہ کعبے کا کعبہ آ چکا، اور کعبے کا سجدہ کرنا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ کعبہ ہے انسان نہیں ہے، انسان کے لیے پابندی لگائی ہے کہ سر کا سجدہ کسی کو نہیں کر سکتے ہو اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، لیکن نہ جانوروں پر پابندی ہے، نہ بکریوں پر سجدہ کیا، نہ اونٹوں پر انہوں نے سجدہ کیا، نہ درختوں پر انہوں نے سجدہ کیا، معلوم پر پابندی نہیں، ہم انسان پر پابندی ہے، لیکن ہمارے سر پر پابندی ضرور ہے، اس پر پابندی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسوں کے دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، ارے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر پڑ رہا ہے، حضرت حق فرمائے ایسوں کے دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کیجئے کیجئے، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر پڑ رہا ہے۔ کسی نے کہا سر کو صوبے حرم جھکا، سر کو صوبے حرم جھکا پر دل کوئے مصطفیٰ، سر کو صوبے حرم جھکا پر دل کوئے مصطفیٰ، ارے دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار، لہذا دل اختیار میں نہیں ہوتا، آل سنت کا دل اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہم بار بار محبوب کی محفل میلاد کرتے ہیں، ہمارا دل کروا دیکھا مساجد اہل سنت میں محفل میلاد، جلسہ اہل سنت میں محفل میلاد، ہر جگہ سنیوں کے ہاں جلسہ میلاد، تو میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ چکا ہے، اس لیے آپ کے مسجد شریف میں میں نے یہ 2 ربیع الاول شریف بعد نماز عشاء ٹائم دیا تھا، میں حسب ٹائم حاضر ہو چکا، اب پورے 9 بج چکے ہیں، اللہ اکبر، پتہ نہیں 1.5 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، یہاں میں ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے تن کلمات قبول فرمائے، آمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سلام پڑھ